جی السلام علیکم دوستو. جی آپ کا بزنس لاء کا پیپر کل آ رہا ہے اور آپ نے جو ہے کچھ باتوں کا ایگزام میں خیال رکھنا ہے. ایک تو آپ نے یہ جو انسٹرکشنز ہیں ان کو ضرور پڑھنا ہے. ان انسٹرکشنز میں لکھا ہوا ہے کہ تمام کوسچنز جو ہیں وہ کمپلسری ہیں, صرف بلیک پین یوز کرنا ہے, اور جو ملٹیپل چوائس کوسچن جو آنسرز ہیں وہ آنسر اسکرپٹ پہ لکھنا ہے. یہ جو کوسچن پیپر ہے نا اس پہ آپ نے وہ آپشن سٹک نہیں کرنی. ہاں ریڈنگ کے دوران آپ ضرور کر لیجئے گا. آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ نے پورا کوسچن بزنس لاء کا ریڈ نہیں کرنا, بلکہ یہ پورے کے پورے 15 منٹس بغیر کسی پریشانی کے آپ نے یہ آبجیکٹیوز کو دینے ہیں, اور ان میں آپ نے آبجیکٹیوز کو سالو کرنا ہے ریڈنگ ٹائم میں, اور جو آپ کو آپشن بیسٹ لگے اس کو ساتھ آپ نے ٹک کر دینا ہے, یا اس کو اوپر یہاں ٹک کر دیں, یہ لیڈ پینسل سے ٹک کر دیں, اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. اور جب آپ کسی کیس اسٹڈی کو پڑھیں گے ایم سی کیوز میں, تو ایم سی کیوز کی آپشنز پڑھنے سے پہلے آپ نے اس کو ایسے ریڈ کرنا ہے اس ریڈنگ ٹائم میں وداؤٹ اینی پریشر, کیونکہ یہ تو آپ کا ہے ہی ریڈنگ ٹائم, لیکن آپ نے اس میں پورا پیپر ریڈ نہیں کرنا, آپ نے صرف آبجیکٹیوز پہ فوکس کرنا ہے. اور یہ جو کیس اسٹڈی کا آنسر جب یہ پوچھے تو آپشنز پڑھنے سے پہلے آپ ازیوم کیجئے گا کہ اس نے یہ مجھ سے تھیوریٹیکلی پوچھا ہے, تو پہلے آپ اس کا خود اندازہ لگائیے گا کہ بیسٹ آنسر کیا ہونا چاہیے, کون سے پارٹ سے اس نے پوچھا ہے, کون سے سلیبس سے پوچھا ہے. آپ نے پہلے خود ٹرائی کر کے پھر آپ نے 4 آپشنز پڑھنی ہیں, اور جو آپ نے ذہن میں پہلے بیسٹ آنسر سوچا تھا, پلان کیا تھا, اگر اس سے کوئی میچ کرتا ہے تو اس پھر آپ نے آنسر کرنا ہے. اور اگر تھوڑی بہت کنفیوژن ہو تو ایک دفعہ پھر کیس اسٹڈی پڑھ لینا اور پھر دوبارہ ٹک کر لینا. 15 منٹ ریڈنگ ٹائم آپ نے پورے کا پورا آبجیکٹیوز کو دینا ہے, اور جب آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائے ٹائم, وہ آپ کا آپ کا رائٹنگ ٹائم شروع ہو جائے, تو آنسر شیٹ پہ آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے, وہ جو لائنیں ہوں گی ان پہ 1 2 3 4 5 لکھ کے ان کے آگے پھر آپ نے آپشنز لکھنی ہے. تو آنسر آپ نے جو ہے وہ کوسچن پیپر پہ نہیں لکھنا, وہ آپ سے کوسچن پیپر جو ہے وہ شیٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں لیتے, آنسر شیٹ آپ سے لیں گے, تو آپ نے جو وہ ہے آپشنز یہاں لکھنی ہے. تو آنسر شیٹ آپ نے جناب علی جب رائٹنگ اوپن ہوگی تو آپ آلریڈی کوسچن پیپر پہ ٹک کر چکے ہوں گے کہ میرے کون سا بیسٹ آنسر بنتا ہے. تو ویسے یہ جو 15 مارکس کا کوسچن ہے, کوسچن نمبر 1 جو ہے اس میں 15 آبجیکٹیو ہیں اور ہر آبجیکٹیو کا ایک نمبر ہے, تو اگر ہم 15 کو ملٹیپلائی کریں 1.8 سے تو اس کا اپنا ایلوکیٹڈ ٹائم 27 منٹس بنتا ہے, پلس اس میں اگر ہم ریڈنگ ٹائم 15 منٹ ایڈ کرتے ہیں تو 42 منٹس بنتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ٹائم ہوگا, بہت سوچ سمجھ کے آپ نے یہ آبجیکٹیو کرنے ہیں, اور ان کا آنسر جو ہے وہ آپ نے آنسر شیٹ پہ لکھنا ہے. اب اس سے آگے آ جائیں آپ تھیوریٹیکل کوسچن پہ. آپ نے ویسے نظر ڈال لینی ہے کہ اگر کچھ اس طرح کے شارٹ کوسچن ہو, جیسے یہ کوسچن نمبر 2 ہے, اس طرح کے اگر کوئی رٹے والے شارٹ سے کوسچن ہو تو دوسرے نمبر پہ آپ نے وہ کرنے ہیں, اور تیسرے نمبر پہ ایسے کوسچن ہوں گے جن میں آپ کے پاس رٹا بھی ہوگا اور کیس اسٹڈی بھی ہوگی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے اس کا جو رٹا پورشن ہے وہ کر لینا ہے اور اس کو ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر دینا ہے, جو آپ کی بک سے آپ کو یاد ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور جب کیس اسٹڈی میں جانا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے. 5 منٹس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ملٹیپلائڈ بائی 1.8 آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے 9 منٹس. تو آپ نے اس کو اس طرح سے پلان کرنا ہے کہ ان 9 منٹس میں آپ نے 5 to 6 منٹس ریڈنگ میں لگانا ہے. اگر آپ کو چیزیں صحیح طرح سمجھنے آ رہی, بار بار پڑھیں, اس کو آپ 5 سے 6 منٹ میں ریڈ کریں گے تو تقریباً 5 دفعہ آپ ریڈ کر لیں گے. اور بھی کوسچن کو آنسر کرنا ہے, وہ رٹے والا ہو یا کیس اسٹڈی ہو. جیسے یہ 5 نمبر کا ہے تو آپ کے پاس 5 آئیڈیاز ہونے چاہیے, اور یہ 6 مارکس کا اور 5 مارکس کا تو یہاں 6 یا 5 آئیڈیاز ہونے چاہیے. اگر بک میں لکھے ہی اس سے کم ہوئے تو اتنے لکھیں, اور اگر بک میں زیادہ لکھے ہوئے تو پھر زیادہ نہیں لکھنے. وہاں 8 لکھے ہوئے, آپ کو جو 6 بیسٹ آتے ہیں یا 7 بیسٹ آتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں. اور ایک اور بات کا خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آئیڈیاز ایکیومولیٹ کرنے کے بعد لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. کئی دفعہ آپ کو 2 آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اب تیسرا آئیڈیا ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا, پھر آپ پینک کر جاتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. جیسے نے 5 رولز پوچھے ہیں
تو آپ اپنے ذہن میں سوچیں، لیڈ پینسل سے سائیڈ پر جو شیٹ کے کالم ہوتا ہے وہاں لکھ لیں 4-5 پوائنٹ جتنے یاد آتے ہیں، اور جب لکھنے لگیں گے تو 5 رول یا 5 لائنز کو لکھنے میں آپ کے 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تو اس لیے ان کو سوچ کے پلان کر کے پھر آپ نے لکھنا ہے. یہ بات آپ نے ضرور کنسیڈر کرنی ہے. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ سر میں یہ رٹے والا کر لیتا ہوں، یہ میں پارٹ سی اینڈ پہ کروں گا، جو بھی میرے جو کیس سٹڈیز ہیں میں اینڈ پہ کروں گا. تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوشچن نمبر 3 اے اور بی اکٹھا کر دیں، سی کہیں اور کر دیں. تو آپ نے جب پیپر میں جانا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کوشچن کا نمبر وہاں مینشن کر کے اس کا پارٹ اے یہاں لکھیں گے، پارٹ بی اگلے پیج پہ لکھ لیں، پارٹ سی کے لیے پورا پیج چھوڑ دیں اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اور اس کوشچن کے ساتھ ایک اسٹیرک لگا دیں، سائن لگا دیں کہ یہ ابھی میرا رہتا ہے جو آپ اینڈ پہ کریں گے. اگر آپ اس اپروچ سے چلیں کہ پہلے آبجیکٹیو کر لیں، پھر یہ صرف رٹا جو تھیوریٹیکل پورشن ہے وہ کر لیں، اور پھر کیس سٹڈیز پہ جائیں، تو آپ کے پاس آخر میں کیس سٹڈیز کے لیے کافی ٹائم بچ جائے گا. لیکن ایسا بالکل نہ کیجیے گا کہ اے یہاں، بی یہاں، اور یہاں پھر نیا کوشچن شروع کر دیا اور سی کسی اور جگہ پہ جا کے کیا. یہ آپ نے نہیں کرنا. اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اگر کسی کوشچن میں آپ کو پارٹ اے آتا ہے، پارٹ بی کیس سٹڈی اور پارٹ سی آتا ہے، تو آپ نے پارٹ اے کے لیے پورا پیج لکھ لینا ہے، پارٹ سی لکھ لینا ہے، بی کے لیے درمیان میں 1 یا 2 پیجز چھوڑ دیں اور واپس آ کے دوبارہ وہاں لکھیں. لیکن ایک کوشچن آپ نے ساتھ ساتھ کنیکٹیولی لکھنا ہے. اور ایوری نیو کوشچن مسٹ بی اسٹارٹیڈ فرام نیو پیج. جو بھی نیو کوشچن ہوگا وہ آپ نے نیو پیج سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اوکے کی رپورٹ. تو یہ بات بھی ہو گئی. اس کے علاوہ آپ نے یہ کسی بھی کیس سٹڈی کی لینتھ سے متاثر نہیں ہونا کہ یہ کتنا کوشچن لینتھی ہے، اس کے مارکس کو دیکھنا ہے کتنے مارکس ہیں. If this question, the part C of question 4 is containing 3 marks, then you have to write approximately 3 valid sentences, 3 valid ideas. اور وہ آپ کے پاس کیسے ہیں؟ اس کی آئی کیپ نے جیسے ہمیں گائیڈنس دی ہے. اب یہ 3 لائنوں کی کیس سٹڈی ہے، 2 نمبر کی کیس سٹڈی ہے، تو اس نے آئی کیپ نے خود بتایا کہ کتنا آنسر لکھنا ہے. تو جسٹ یو ہیو ٹو گیو دا ریفرنس آف ریلیونٹ لا، اور آپ نے کنکلوژن ڈرا کر دینا ہے. آپ نے کوئی ایسی متھ نہیں بنانی جو مارکیٹ میں پرسیپشن ہے کہ پہلے جی سینیریو لکھیں کہ سینیریو کیا ہے، اور اس کے بعد پھر لا ریفرنس دیں، پھر کنکلوژن دیں. بھائی 2 نمبر کی کیس اسٹڈی میں کتنا پورا پیج لکھ ڈالوں کیا؟ تو 2 مارکس کے لیے آپ نے 2 ویلڈ سینٹینس لکھنے ہیں. اور اس کے لیے اگر لاسٹ میں ابھی اگر آپ کچھ ریویژن پورشن ایکسٹرا ٹائم بچ جائے، اور جن بچوں نے میری کلاس میں تو الحمدللہ 1.5-2 ماہ پہلے سلیبس ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ لائن سے بھی پہلے 45 ڈیز، اور اس وقت تک میں ایک پریکٹس کوسچن اور ایگزامپل میں نے یہ جو سٹڈی ٹیکسٹ کی ہیں یہ کروائی تھیں. تو آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو لاسٹ ٹائم میں 2-3 گھنٹے جو آپ نے ریویژن کے رکھنے ہیں، اس میں آپ اس کے جتنے بھی پریکٹس کوسچن ہیں سٹڈی ٹیکسٹ کا چیپٹر نمبر 1 سے لے کے اینڈ تک 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لیں، اور ہر پریکٹس کوسچن کو آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیں اور اچھی طرح دیکھیں کہ ریلیونٹ آنسر کتنا لکھنا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ صرف سٹڈی ٹیکسٹ کے پریکٹس کوسچن بھی کر کے چلے گئے تو آپ کا انشاءاللہ تعالی، اور اگر اپنے ایگزامپل، اور کیونکہ میں تو پہلے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ باتیں پہلے کر چکے ہیں، ان بچوں کے لیے جنہوں نے کسی ریفرنس بک یا شارٹ بک کو یوز کیا اور وہ ایسے پریکٹس کوسچن اس نے نہیں کیے، تو آئی کیپ سٹڈی ٹیکسٹ کے صرف پریکٹس کوسچن اگر دھیان سے کر کے چلا جائے گا تو اس کے آبجیکٹیوز اور اس کے جو پیپر ہے کیس سٹڈیز وہ انشاءاللہ کافی حد تک تیار ہو جائیں گی. تو اس لیے آپ نے آبجیکٹیو کرنے ہیں. کسی کوسچن کا کوئی حصہ کسی دوسرے حصے پر نہیں لکھنا، ریلیونٹ اس کوسچن کے ساتھ آپ نے پیج چھوڑ دینا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور آبجیکٹیو کا آنسر صرف آپشنز لکھنی ہے اور اس پہ لکھنی ہے. اور آخری جو کی پوائنٹ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کچھ بھی لکھنے سے پہلے آپ نے پہلے تھنکنگ پروسیس کو کلوز کرنا ہے. رائٹنگ کے دوران تھنکنگ نہیں ہوگی، پہلے سوچنا ہے، پوائنٹس کو ایکیومولیٹ کرنا ہے، پھر رائٹنگ شروع کرنی ہے. اور رائٹنگ اگر آپ 4 سے 5 سینٹنس ہوں گے تو آپ 2 منٹ میں لکھ لیں گے. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 9 منٹس کسی کوسچن کے بنتے ہیں تو بیٹر یہی ہے کہ اگر آپ کے 7 منٹ بھی لگ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، آخری 2 منٹ میں آپ 5 سینٹنس لکھ لیں گے. ہوپ فلی ان چیزوں کو فالو کریں گے، آپ پاس ہو جائیں گے. وش یو آل دا ویری بیسٹ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.